ایسے مرتبے ہر کسی کو نہیں ملتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اگر سیرت پاک کا مطالعہ آپ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آپ والد کی جانب سے، باپ، والد یعنی باپ، فادر کی طرف سے 11ویں پشت پر آپ کا شجرہ نسب، بات سمجھ رہے ہو، شجرہ نسب سرکار امام حسن مجتبیٰ سے جا کر کے ملتا ہے. امام حسن مجتبیٰ یہ کون ہے؟ حضور کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، شہید کربلا، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہیں. 11ویں نمبر پر آپ کا شجرہ نسب سرکار امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے. یہ باپ کی جانب سے اور ماں کی جانب سے آپ کا شجرہ جب تلاش کرو گے تو 14ویں نمبر پر یہی شجرہ ماں کی جانب سے حضرت امام حسین پاک سے جا کر ملتا ہے. پتا چلا میرا غوث وہ ہے جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. سبحان اللہ. کیسے حسنی حسینی ہے؟ اللہ اکبر. دریائے دجلہ کے کنارے ایک 17-18 سال کا نوجوان، کتنے سال کا؟ 17-18 سال کا نوجوان عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت کا وہ عالم، وہ انداز ہے، وہ کیفیت ہے کہ آج ہم اس کی مثال نہیں دیکھتے. بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے نوجوان 17-18 سال کی عمر میں. ہمارے یہاں 17-18 سال کے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. گلی گلی کے لوگ جانتے ہیں ہماری نوجوانیں کیا کر رہی ہیں. تباہی و بربادی کے دہانے پر ہماری اولادیں کھڑی ہوئی ہیں. کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی T20، کوئی کرکٹ کے پیچھے تباہ و برباد ہوئے. کچھ نوجوان تو ایسے خبیث فعل میں مبتلا ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی جانب نگاہ ڈالتے، سوشل میڈیا پر شب و روز وہ لہو لعب میں مبتلا ہوتے. یہ ہمارے گھروں کے 17-18 سال کے نوجوانوں کی حالت ہے. اللہ ماشاءاللہ اس سے کوئی منزہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے اسلاف کا شجرہ اٹھاؤ، اسلاف کی طریقے زندگی کو پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا ہمارے اسلاف نے 17-18 سال کی عمر میں وہ کارنامے کیے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. 17-18 سال کا نوجوان سے یہ صاحب دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کر رہا ہے. اور عبادت کیسی؟ خشوع اور خضوع کا عالم. یہ خشیت الہی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نوجوان پورے دن عبادت کرتا رہا، پوری رات عبادت کرتا رہا. دوسرے دن، دوسری رات، تیسرا دن آ گیا عبادت کر رہا ہے. نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کسی سے بات کی، نہ گھومنے گیا، نہ ٹہلنے گیا. تیسرا دن ہے عبادت میں مشغول ہے. اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اسے دنیا داری سے مطلب نہیں ہے، وہ خالص اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. لیکن بھوک کتنے دیر تک برداشت ہوتی؟ تیسرا دن جب کمزوری نے ستانا شروع کیا، بھوک نے تڑپانا شروع کیا، حالت یہ ہو گئی کہ اب وہ نوجوان سجدے نہیں کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے. کمزوری نے، نقاہت نے جب اسے جکڑ لیا تو اس نوجوان نے سوچا اگر کچھ کھاؤں گا نہیں تو اب عبادت بھی نہ کر سکوں گا. جان پر بن آئی ہے، کچھ کھا لینا چاہیے، لیکن کھائیں کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. نوجوان کے پاس سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا. پیارے اپنے گریبانوں کا محاسبہ کرو. اے سنیو، اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں کس چیز سے دور رکھا ہے؟ کسی نعمت سے دور نہیں رکھا. کھانے پینے کے سینکڑوں دن کے اناج ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کئی مہینوں تک ہم بغیر کام کیے ہوئے کھا سکتے ہیں. اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایئر کنڈیشن گھر دیے ہیں، آرام دہ بستر دیے ہیں، بہتر زندگی دی ہے، عزت و آبرو کو سلامت رکھا ہے، آج پاؤں میں طاقت دی ہے. اتنا سب کچھ دینے کے باوجود آج ہماری حالت یہ ہے ہم اپنی مسجدوں میں 5 وقت وہ نمازیں جو فرض ہیں ہم ان 5 وقت کی نمازوں کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم ان 5 وقت کے نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے. وہاں وہ نوجوان 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس لیے
نہیں کہ وہ عبادت کر رہا، ایک وجہ یہ بھی ہے اس نوجوان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور آج ہماری حالت کہ ہم آدھا کھاتے ہیں، آدھا عیش و عشرت میں لٹا دیتے ہیں۔ اگر شادی ہو قسم خدا کی 5000 لوگ کھاتے ہیں تو 50 لوگوں کا کھانا گٹر کی نالیوں میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر نیاز ہو 500 لوگ کھا رہے ہیں تو 25 لوگوں کا کھانا راستے پر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا رزق کی اہمیت کا طریقہ۔ لیکن وہ نوجوان بھوکا پیاسا ہے، دریا کے کنارے عبادت پر عبادت کیا جا رہا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اسے کھانے کی پرواہ نہیں ہے، اسے پینے کی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ ہے تو صرف اس بات کی پرواہ ہے مجھ سے میرا رب اور اس رب کا رسول راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 دن ہو گئے تو کچھ نہیں کھایا پیا۔ جب کمزوری بہت ہوئی تو نوجوان نے کہا اب کچھ کھائیں گے نہیں تو عبادت نہیں کر پائے، لیکن کھائیں کیا، پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو دریا کے کنارے ساحل پر کچھ مباح غذائیں تلاش کرنے کے لیے نکلے، کچھ ایسی چیز مل جائے، مردار ہو یا کچھ ایسی بڑی چیز ہو جس کو کھا کر تھوڑی بدن میں طاقت آ جائے، میں اپنی جان بچا سکوں۔ یہ حالت ہے۔ تمہارا حال اس سے 1000 گنا بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ جس مقصد کے لیے رب نے تمہیں پیدا کیا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے، وہ اپنی عبادت ہے۔ رب فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم نے اسی مقصد کو بھلا دیا۔ جس چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس چیز کی وجہ سے ہماری تخلیق ہوئی، جس بندگی کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں وجود بخشا، جس بندگی کی بنیاد پر اللہ نے ہماری تخلیق کی، ہم نے اسی عبادت کو فراموش کر دیا۔ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، لیکن خبردار غوث اعظم سے محبت رکھنے والوں سنو، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن وہ چند عبادتیں جو تم رب کی رضا کے لیے کر لو ساری زندگی کی کمائی سے بہتر۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ وہ نوجوان نکلا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دریا کے کنارے وہ نوجوان تلاش کرتا رہا۔ کیا دیکھا؟ پانی کے اندر ایک بہتا ہوا سیب جا رہا ہے۔ کیا بہتا ہوا جا رہا ہے؟ سیب۔ ہمارے یہاں 10-20 روپے میں ایک سیب مل جائے گا، اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن آج سے سینکڑوں سال پہلے، 700 سال سے زیادہ عرصہ پہلے، ایک سیب کی قیمت ایسی جگہ پر جہاں سیبوں کے باغ لگے ہو، جہاں سیبوں کی کھیتی ہوئی ہو، اس ایک سیب کی اہمیت کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ وہ سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد دریا سے پانی پیا، کچھ دیر گزری، کچھ وقت کے بعد نوجوان کے اندر جب قوت پیدا ہوئی، طاقت پیدا ہوئی، بھوک کی شدت جب کم ہوئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب بیدار ہوئی، تو نوجوان چیخ اٹھا، کانپ اٹھا، کہا ارے تو نے یہ کیا کر دیا؟ یہ سیب جو تو نے کھایا ہے یہ تیرا نہیں تھا، یہ تیری ملکیت نہیں تھی، اس پر تیرا حق نہیں تھا، یہ تو نہ جانے کس کا تھا، تو نے اٹھا کر کھا لیا۔ اے نوجوان، کل تیرا پروردگار تجھ سے پوچھے گا، تیرا رب تجھ سے سوال کرے گا، اے میرے بندے تو میرا بندہ تھا، میری بندگی کرتا تھا، میری دی رزق کھاتا تھا، لیکن یہ بتا تو نے وہ سیب کیوں کھایا جس پر تیرا حق نہیں تھا، جس کا مالک تو نہیں تھا؟ نوجوان کا اتنا سوچنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب میرا پروردگار اسے ایک سیب کے بارے میں جب مجھ سے پوچھے گا، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، میرے پاس کوئی عذر نہ ہوگا، میں اپنے پروردگار سے کیا بتاؤں گا میں نے کیا کھا لیا تھا؟ اے مسلمانوں، ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے جو آج بھائیوں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو رشتہ داروں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بہنوں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے کاریگروں، اپنے مزدوروں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے۔ کسی کا اگر کسی نے ایک پیسہ بھی غصب کر لیا ہے، لوٹ لیا ہے، جبرن رکھ لیا ہے، تو اس کے لیے نصیحت ہے جب ایک سیب کے لیے وہ بھی چھینا نہیں، جو
چوری نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، بہتا ہوا جا رہا تھا اٹھا کر کھا لیا۔ تب خوف خداوندی کا عالم یہ ہے، وہ نوجوان چیخ چیخ کر رو رہا ہے۔ ارے ذرا سوچو، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت، دن رات ہمارے تو گناہوں میں گزر رہے ہیں، شب و روز ہم عیاشی مکاری میں گزار رہے ہیں، نہ ہمیں حرام حلال کی تمیز ہے، نہ پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہے۔ حال تو ہمارا اتنا برا ہے، ہمارے لباس تک اسلامی لباس نہیں ہے، وہ سنت رسول جو نور کہا جاتا ہے، ہم ہر روز اسے نکال کر گٹر کی نالیوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارے زندگی جینے کا آئیڈیل ہے۔ لیکن ایک وہ نوجوان ہے جس نے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد چوری نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، ایک سیب اٹھا کر کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد جب خیال آیا وہ میرا نہیں تھا، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، روز محشر حساب دینا ہوگا، اس ڈر سے وہ رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، غوث پاک سے محبت ہے تو اب بھی وقت ہے، تم بھی توبہ کر لو، اگر کسی کا لین دین ہے تو اس سے معاف کر دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ نوجوان نے فوراً سوچا یہ میرا نہیں تھا، معاف کرانا چاہیے، معاف کرانا چاہیے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ بتا دوں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کسی کی چیز کو اگر چوری کر لیا، ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں، 5 منٹ بیٹھو سب سمجھ میں آئے گا۔ میں غوث پاک کی زندگی ہی بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر صبر رکھو۔ کسی کا تم نے چوری کر لیا، کوئی مال، کوئی چیز چوری کر لی، اس سے جا کر معافی مانگو۔ کیا کرو؟ معافی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ جب کرو تو سچی توبہ یہ ہے کہ جو تم نے لوٹا ہے وہ واپس کر دو۔ جو تم نے لوٹا ہے، چوری کیا، غصب کیا، بے ایمانی کیا، وہ اسے واپس کر دو، تب تمہاری توبہ سچی توبہ بن جائے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بہت بڑے چور تھے، لیکن قسم خدا کی جب سچی توبہ کے لوگوں کے مال کو واپس کر دیا، اللہ نے انہیں ولی بنا ایسا ولی بنایا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جایا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک یہودی آیا، جب اس نے سنا فضیل بن عیاض نے توبہ کر لیا تو اس نے ایک تھیلی میں مٹی بھری اور واپس دیا حضرت فضیل بن عیاض کو۔ بعد میں لینے کے لیے آیا، کھول کر وہی دیکھنے لگا تو کیا دیکھا، وہ مٹی کے ٹکڑے سونا بن چکے تھے، اشرفیاں بن چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ پہ گرا کہ فضیل بن عیاض، واقعہ بعد میں سننا، پہلے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے دیا کیا تھا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کیا دیا تھا، تو نے تھیلی دی، کہا رکھ لو بعد میں لے جاؤں گا، میں نے رکھ لیا۔ کہ فضیل بن عیاض، میں نے مٹی بھر کے دی لیکن لینے آیا ہوں تو سونا بن چکا ہے۔ کہا یہ کیوں کیا؟ کہا میں نے علماء سے سنا تھا جو امت محمد میں سچی توبہ کرے گا، مٹی کو ہاتھ لگائے تو مٹی سونا بن جائے گی۔ اے فضیل بن عیاض، اس سے ثابت ہو گیا ہے تیری توبہ سچی تھی اور اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے سماج کے اندر توبے کے بہت سارے طریقے نکل آئے۔ گال پر تھپڑ مارنے کو ہم توبہ کہتے ہیں، کان کھینچنے کو ہم توبہ کہتے ہیں، اور پریکٹس بھی ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر، دیکھ کر کے اچھے اچھے سرکش والے بھی چکر کھا جائیں، ایسے ایسے اللہ جانے اتنی سپیڈ سے کیسے کر لیتے ہیں، وہ تھپڑ ماریں گے، آنکھوں سے آنسو بھی نکالنے کی ایکٹنگ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اگر کچھ نہیں کریں گے تو توبہ نہیں کریں گے۔ ایکٹنگ الگ ہے، توبہ الگ ہے۔ سچی توبہ کر کے دیکھ، تجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو غوث پاک کا غلام ہے، دنیا خود کہے گی یہ جو آ رہا ہے وہ غوث پاک کا غلام ہے۔ بشرطے تم سچی توبہ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نوجوان نے کہا اس سیب کے مالک کو تلاش کیا جائے، نکل پڑے تلاش کرنے۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے حضرت، اگر کوئی آگے بائک سے جا رہا ہے، بہت غور سے سننا،
اور پیچھے ہم جا رہے ہیں، قاری نسیم صاحب پیچھے پیچھے، حافظ سیف الدین صاحب آگے آگے، ان کا موبائل گر گیا، قاری نسیم صاحب گاڑی روکے موبائل اٹھا کر جیب میں رکھ لیے، بتانے کی زحمت نہیں کریں گے، دینا گوارا نہیں کریں گے، یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے، یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں موبائل فلاں کا گرا ہے، موبائل فلاں کا گر رہا ہے، ہمارا حق یہ تھا ہم اسے آواز دیں، بلائیں، دوڑ کر اس کے قریب جائیں، نہیں پکڑ سکتے گھر تک جائیں، تلاش کریں، اس کا مال اسے واپس کر دیں۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، گر گیا تو ہمارا 500 کی نوٹ گر جائے، نوجوان اٹھا کے جیب میں رکھے گا، کہے گا چلو دن بھر کا خرچہ مل گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو تو نے خسارہ کیا اس کا اندازہ تجھے نہیں ہے، جو تو نے نقصان کیا اس کا اندازہ تجھے نہیں ہے۔ وہاں چوری نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، گرتے ہوئے نہیں دیکھا، مال کس کا ہے وہ نہیں دیکھا، بھوکے 3 دن سے ہیں، پیاسے 3 دن سے ہیں، سیب اٹھا کر کھا لیا، جب طاقت آئی قوت آئی، خیال آیا نہیں یار وہ میرا نہیں تھا، جس کا تھا اس سے چلو معاف کروا لو، اگر معاف نہیں کیا تو روز محشر اللہ میری پکڑ کرے گا۔ ہم نگاہوں کے سامنے دیکھیں تو واپس نہ کریں، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، ہمارے بزرگ کا طریقہ ہے کہ ایک سے 12 میل سے زیادہ دور بہ کر آ گیا تھا، اٹھایا کھا لیا، خیال آیا تو اب 12 میل سے زیادہ پیدل چل کر کے وہاں آئے معاف کرانے کے لیے۔ دریا کے کنارے کنارے تلاش کرتے کرتے آئے، کیا دیکھا؟ ایک سیب کا بہت بڑا باغ ہے، لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ باغ جس کا ہے وہ اپنے وقت کا عارف باللہ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس باغ کے سیب کی کئی ٹہنیاں اس دریائے دجلہ کی طرف جھکی ہوئی تھی، سیب پک جاتے تھے، ٹوٹ کر پانی میں گرتے تھے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے بہتے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ آنے والے نوجوان نے سمجھ لیا یہ سیب جو میں نے کھایا اسی باغیچے کا سیب تھا، پوچھا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس باغ کا مالک کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کا مقرب ولی ہے، عارف باللہ، حضرت عبداللہ سومئی کا یہ باغ ہے۔ کہا کہاں ملیں گے؟ کہا وہ باغ کے اندر ہی رہتے ہیں، جاؤ آگے گیٹ ہوگا، گیٹ پر دستک دو، وہ تم سے ملاقات کریں گے۔ نوجوان باغیچے کے گیٹ پر پہنچا، دستک دی، کہا کون؟ کہا میں مسافر ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلا، ایک ولی کی نگاہ ایک ولی سے ٹکرا گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ولی کی نگاہ ایک ولی سے ٹکرائی۔ فرق اتنا تھا جس ولی نے دروازہ کھولا وہ اپنے وقت کا عارف باللہ ہے، اپنے علاقے کے ولیوں کا امام ہے، اور جو دروازے کے باہر کھڑا ہے وہ 17-18 سال کا نوجوان جس نے ابھی ولایت کے پہلے سینے پہ قدم رکھا ہے۔ ہائے ہائے بے شک، کون؟ 3 دن سے بھوکا تھا، پوری کیفیت اپنی بتائی، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا۔ کہا تو یہ کہ اب میں معاف کرانے آیا ہوں، معاف کر دو۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا ادھر میں عبادت کر رہا تھا، 12 میل کی دوری چل کر آیا۔ اب بزرگ نے غور سے دیکھا، غور سے خصوصی نگاہ ڈالی، اور جب پیشانی پر عالم باللہ حضرت عبداللہ سومئی کی نگاہ پڑی تو سمجھ گئے یہ آنے والا نوجوان جو آیا اکیلے نہیں آیا ہے، ساتھ میں عشق مصطفیٰ لے کر آیا ہے، اکیلے نہیں آیا ہے، ساتھ میں شریعت مصطفیٰ لے کر آیا ہے، اکیلے نہیں آیا ہے، ساتھ میں سینے میں سنت نبی لے کر کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی سمجھ گئے آنے والا نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا نوجوان معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا لیکن ایک میری بات ماننی ہوگی۔ کہا کون سی بات؟ کہا یہ میرا باغیچہ ہے، 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، اس میں پانی ڈالو، اس کی سچائی کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کے پھلوں کی حفاظت کرو، 10 سال کے بعد آنا تب سوچوں گا معاف کروں کہ نہ کروں۔ ہمارے سماج میں کوئی ایسا ہے کہ بڑی قربانی دینے والا؟ 10 سال تو بہت دن ہوتے ہیں یار، ایک دن کے لیے اگر کوئی کہہ دے ہمارا ایک سیب کھا لیا چوری کر کے کھائے گا، وہ تو چوری بھی نہیں کیے، ایک دن میرے گھر پر چوکیدار بن کے رہو، ہمارے گھر پر ایک دن پہرے دار بن کر رہو، رکھوالی کر دو گیٹ کی،
وہ ایک سیب جو تم نے چرایا تھا میں معاف کر دوں گا. ہم اس کا گال پر تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے کیا تو مجھے اپنا نوکر سمجھتا ہے؟ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ دنیا کے تمام ذلتوں اور عذابوں کو آسان سمجھتا ہے آخرت کے مقابلے. آپ نے کوئی خطا نہیں کی تھی، وہ آپ کے لیے مال مباح تھا، کھانے پر کوئی عذر نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ملتا، پکڑ نہیں ہوتی، لیکن یہ تقویٰ تھا آپ کا. کیا تھا؟ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی کہ نہیں اس کا مالک کوئی ہو. حضرت عبداللہ سومئی نے کہا 10 سال باپ کی خدمت کرو. نوجوان 17-18 سال کا ہے، موچ کے بال نکل رہے ہیں. کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا حضور اس کے بعد آنا تو سوچوں گا. کہا مجھے قبول ہے. سوچو 10 سال یار کتنا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں 10 سال عیش کی زندگی گزارنے کے لیے ہماری نوجوان نسل ماں باپ کو بھی گھر سے باہر کر دیتی ہے، ماں باپ کو بھی گالیاں دیتی ہیں، بھائی کا حق کھا جاتی. کتنے دن کھاتے؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال. اس کے بعد ایک دن تو مر ہی جانا. وہاں ایک سیب کے لیے اس نوجوان نے 10 سال قربان کر دیے. کہا حضور 10 سال کی غلامی قبول، لیکن اس کے بعد ایک سیب معاف کر دینا. کہ آنا تو سوچوں گا. وعدہ بھی نہیں کیا معاف کر دوں گا، کہ آنا تو سوچوں گا. 10 سال ہو گئے. وہ نوجوان جو 17-18 سال کی عمر میں آیا تھا 27-28 سال کا ہو گیا. کہا حضور اب تو معاف کر دو. کہا ابھی نہیں، 2 سال اور جا کے خدمت کرو. ہم تم ہوتے تو بھاگ آتے، ہم تم ہوتے تو بھاگ آتے یار. بہت سارے ملکوں میں اتنی سزا تو قتل کی نہیں دی جاتی. کہا 2 سال ہو. کہاں 2 سال ہو. کہا مجھے منظور ہے. کہا اس کے بعد کہا آنا تو بتاؤں. 12 سال ہو گئے. 12 سال کے بعد وہ نوجوان 29-30 سال کی عمر لے کر حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. عبداللہ سومئی بڑھاپے کی عمر میں ہے، چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں. نوجوان نے کہا حضور اب 12 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تو ایک سیب معاف کر دیں. آپ اپنی زبان سے کہہ دیں نوجوان میں نے معاف کر دیا، تاکہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. ڈر لگتا ہے کہ اس ایک سیب کی وجہ سے میں پکڑا نہ جاؤں، اس ایک سیب کی وجہ سے کہیں میری گرفت نہ ہو جائے. آج کروڑوں روپے ہم کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، لاکھوں روپے دوسروں کا کھا لیتے، ہمارا احساس تک بیدار نہیں ہوتا. وہ ایک سیب کا معاملہ تھا. نوجوان نے کہا حضور اب معاف کر دو، 12 سال ہو گئے. حضرت عبداللہ سومئی نے کہا نوجوان ایک آخری بات مان لے، سیب معاف کر دو. کیا کر؟ آخری بات. کہا کون سی آخری بات؟ کہا اے نوجوان میرے ایک بیٹی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے. اے نوجوان میری بیٹی سے نکاح کر لے. قاری صاحب یہی ٹھہر جائے. ہمارے نوجوانوں کا حال تو اتنا بد سے بدتر ہے. اگر باپ اس کے لیے رشتہ دیکھے اور کہے چل شریعت بھی اجازت دیتی ہے ایک نظر تو بھی لڑکی کو دیکھ لے، چلے جائے. اگر شرمانے کی وجہ سے یہ لڑکی تھوڑا سا ترچھا دیکھ لے، گھر آئے گا کہے گا وہ تو کانڈیا ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ چائے کافی پانی دیتے وقت اگر ہاتھ کانپ جائے تو کہے گا لگی ہے. ایک بار کچھ کہے وہ کہتے کیا کہا آپ نے تو کہے گا نہیں کروں گا وہ تو بہری ہے. زبان سے شرمائے کچھ نہ بولے تو کہے گا گونگی ہے میں نہیں اس سے شادی کروں گا. اگر چلتے وقت آج کل کی لڑکیاں جیسا کہ بڑے بڑے ہیل والی سینڈل پہنتی ہیں کہیں وہ پھسل جائے لڑکھڑا جائے، ہمارے گھر کا نوجوان کہے گا اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ تو لنگڑا کے چلتی ہے، بھچک کے چلتی ہے، پاؤں دبا کے چلتی. یہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری فکر ہے. لیکن اپنے بزرگان دین اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھو. ایک سیب معاف کرانے کے لیے کہا اندھی، بہری، لولی، لگڑی، گونگی بیٹی ہے نکاح کر لو. کہا حضور اس کے بعد کہا وہ سیب معاف. کہا میں نکاح کے لیے راضی. کیا کہا؟ ایسی بیٹی سے نکاح کے لیے راضی ہوں. پھر کیا تھا؟ چند مخصوص لوگوں کو عبداللہ سومئی نے بتایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد محلے کی مسجد میں میری بیٹی کا نکاح نوجوان سے ہونے والی ہے، فلاں نوجوان جو میرے باغ میں کام کرتا ہے، اے لوگوں عصر کے بعد نکاح میں آ جانا. ڈھول تاشے نہیں، باجے نہیں، ڈی جے نہیں، اور نکاح بھی کہاں؟ مسجد کے اندر. نکاح کرنے کی جگہوں کے فضائل میں حدیث پاک میں آیا نکاح مسجد کے اندر کرو. حضرت عبداللہ سومئی نے اپنے بیٹی کے نکاح کو مسجد کے اندر کروایا.
عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن بھی نکاح کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اب سنیچر اتوار ہونا چاہیے، سنیچر اتوار اس لیے کہ وہ ستوار رہتا ہے، خالی رہتا ہے، نیورا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا زندگی بھر ہماری بیٹی کہے گی ہمارے اوپر عصبیت کے اثرات ہیں، بھوت آ رہا ہے، سوتی ہوں تو کلیجہ کوئی دبا رہا ہے، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شادیوں میں جو تم خرافات کرتے ہو ان کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کیونکہ جب خرافات کرتے ہو تو شیطان اس میں ساتھی بن جایا کرتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ساتھی بن جاتا ہے، اور ساتھی بننے کے بعد وہ ساتھی رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، پھر بعد میں وہی دباتا رہتا ہے، پھر تو میں سے شروع ہو کر کے کورٹ کچہری میں طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ سنت کے مطابق اپنے بچوں کا نکاح کرو، سنت کے مطابق، یقین جانو مسجد کی برکتیں بھی ملیں گی اور ہفتے کی عید جمعہ کی برکتیں بھی ملیں گی۔ تو اب جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد نوجوان کا نکاح ہوا، دستور کے مطابق وقت بہت ہو رہا ہے، المختصر دستور کے مطابق ہر باپ جیسے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، حضرت عبداللہ صوبی نے رخصت کر دیا، لیکن کہاں رخصت کیا؟ کہیں دور نہیں کرنا تھا، اسی باغ میں 2 کمرے تھے، اسی باغ میں کتنے کمرے تھے؟ 2 کمرے تھے، ایک میں باپ بیٹی وہ رہتے تھے، دوسرے میں وہ نوجوان رہتا تھا جو اس باپ کی رکھوالی کرتا تھا۔ اب یہاں رک کر کے ایک نصیحت لیتے چلو، کتنے سال وہ نوجوان وہاں رہا؟ 12 سال رہا، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس نوجوان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کے کوئی بیٹی ہے۔ لولی لنگڑی ہونا تو الگ چیز، یہ تو آپ نے جب بتایا کہ میرے ایک بیٹی ہے، لولی لنگڑی اندھی ہے، گونگی بہری ہے، تب نوجوان کو پتا چلا کہ حضرت کے کوئی بیٹی بھی ہے۔ 12 سال بغل کے کمرے میں رہنے کے بعد نوجوان کو علم نہیں تھا حضرت کے کوئی بیٹی ہے۔ ہمارے گاؤں کے چھچوروں کو دیکھو، ہمارے محلے کے چھچوروں کو دیکھو، 20 کوس دور کس کے گھر میں بیٹی جوان ہوئی ہے وہ بھی بتا دے گا۔ اے مسلمان، اگر واقعی تو مسلمان ہے تو سچے دل سے توبہ کر لے، آج ہی غوث پاک کی غلامی کا سچا پٹا اپنے گلے میں ڈال اور کہہ دے قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ نوجوان کو نہیں معلوم تھا، اور ہمارے تمہارے یہاں اتنے خرافات ہیں۔ اب اس وقت تو حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے کہ صرف بیٹیاں نہیں، اب بیٹے بھی مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہی نہیں غیروں کا ہاتھ تھما رہی ہیں، ہمارے بیٹے بھی غیروں کے جھانسے میں آ کر اپنا دین دھرم مذہب چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، بڑی سچائی کے ساتھ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، آج تمہاری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، تمہارے مدارس آتنکواد کے اڈے کہے جا رہے ہیں، تمہارے مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تمہاری نوجوان نسلیں تباہ کی جا رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں بیوہ کی جا رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، تو صرف اس کی ایک وجہ ہے ہم نے دنیا کو فوقیت دی، دین کو پسے پشت ڈال دیا۔ کاش ہم صرف دعویٰ نہ کریں کہ ہم غوث اعظم والے ہیں، ہم غوث اعظم کی زندگی کو، طریقے کو عملی طور پر اپنے زندگی میں داخل کر لے۔ یقین جانیے مسجد کے مینارے بھی محفوظ ہوں گے، مسجد کے مینارے بھی محفوظ ہوں گے، مدرسے کی درسگاہیں بھی محفوظ ہوں گی، مزارات بھی محفوظ ہوں گے، بیٹیوں کی عزت و آبرو بھی، اور ہمارے نوجوان نسلوں کا ایمان اور عقیدہ بھی۔ نکاح ہو گیا، عشاء کی نماز نوجوان نے پڑھی، دعائیں مانگی۔ ہمارے یہاں نکاح ہو گیا ہے، سب تو ہو گیا، وہ اسے وہ نماز نہیں پڑھتا، شادی والے دن کا پڑھتا۔ وہ نوجوان ایسا نہیں تھا، پیڑ کے درخت کے کنارے عبادت کرتا رہا، بڑی دیر تک دعائیں مانگی کہ مولا مجھے صبر دے اور مجھے اس آزمائش کی گھڑی میں استقامت عطا فرما۔ میں نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیا جو لولی لنگڑی اندھی بہری ہے۔ دعائیں مانگنے کے بعد نوجوان سوچا اب حق یہ بھی ہے کہ میں بیوی کے پاس جاؤں۔ گیا، دروازے پر دستک دینی چاہیے، تو خیال آیا کیا فائدہ یار، وہ لولی لنگڑی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے،
وہ دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. کٹکھٹانے سے مطلب کیا ہے؟ بیوی میری ہے، لاؤ دروازہ کھول کر داخل ہو جاؤں. دروازہ کھلا تھا. نوجوان نے کیا دیکھا؟ حسن و جمال کی بہ کر جمال و چیپائی کے رانائیوں کے ساتھ ایک دوشیزہ دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی ہے. دروازہ کھلتے ہی کھڑی ہو گئی، چند قدم آگے بڑھی، شوہر کا استقبال کیا اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اتنا سننا تھا. نوجوان ڈر گیا، کانپ گیا، دروازہ بند کیا، اشکبار آنکھوں سے اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. رو رو کر رب سے دعائیں مانگی، اے مولا معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا میرے کمرے میں کوئی اور ہے. ہمارے یہاں کا لڑوا چلو کہاں ہے دلہن تو چاہے جس کی معاذ اللہ چاہے جو. ہمارے یہاں تو سماج میں ایسے مذاق بھی چلنے لگے معاذ اللہ. دلہن کی جگہ سالیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، بھابھیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. شب زفاف یعنی جسے ہم سہاگ رات کہتے ہیں، اس رات ایسے مذاق ہمارے سماج میں عام ہوتے جا رہے ہیں. شرم کرو، غیرت کو اپنے بیدار کرو. الحیاء شعبۃ من الایمان، میرے آقا نے کہا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک مقام پر فرمایا حیا آدھا ایمان ہے. اور آج ہماری نوجوان نسلیں اپنی حیا کو، اپنے لجا کو، اپنی شرم کو بیچتی نظر آ رہی ہیں. نوجوان نے صرف دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا، خوبصورتی نہیں دیکھی، صرف اتنا دیکھا وہ کھڑی ہو گئی. اس نے بول کر سلام کیا تو خیال آیا دل میں، یار یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی؟ وہ تو لولی لگڑی ہے، وہ تو گونگی ہے. ڈر سے. کس کے ڈر سے؟ کیمرے کے ڈر سے نہیں. وہاں کیمرہ نہیں تھا. کیمرے کے ڈر سے نہیں. کس پوز کر دیا جاؤں گا؟ وہاں کیمرہ نہیں تھا. اگر کچھ تھا تو وہ اللہ کا خوف. دروازہ بند رب کے خوف میں کیا. پوری رات باہر بیٹھا رہا، رو رو کر دعائیں کرتا رہا. صبح فجر کی اذان ہوئی، مسجد گیا، جماعت سے نماز پڑھی. مسافے کے وقت سسر جو حضرت عبداللہ صوبئی تھے، اپنے وقت کے عارف باللہ تھے، جب مسافہ کیا عبداللہ صوبئی نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا اور نوجوان بتاؤ تمہارا حال کیا؟ مسکرا کر پوچھا. نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور کیا بتاؤں؟ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا حضور کسی نے رات بڑا بھدا مذاق کیا میرے ساتھ. کیا مذاق کیا؟ کہا حضور میرے کمرے میں آپ کی بیٹی کے علاوہ کسی غیر کی بیٹی کو بٹھا دیا. کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا حضور دروازہ کھولا تھا، سامنے کسی غیر کی بیٹی کو دیکھا، میں دروازہ بند کر کے پوری رات درخت کے نیچے بیٹھا رہا. اتنا سننا تھا. عارف باللہ عبداللہ صومعی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرد محبت میں داماد کو سینے سے لگایا اور کہا اے داماد مجھے رشک آتا ہے، اللہ نے میری بیٹی کو تیرے جیسا شوہر دیا ہے، اور مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے کہ اللہ نے تجھے میری بیٹی جیسی دلہن عطا کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم حضرت عبداللہ صومعی نے کہا نوجوانوں کوئی اور بیٹی نہیں، وہ میری ہی بیٹی ہے، میری ہی لخت جگر ہے، میری ہی دختر نیک اختر ہے. کہا کیا بات کرتے حضرات؟ آپ نے کہا تھا وہ اندھی ہے، لولی ہے، لگڑی ہے، بہری ہے، لیکن حضرات وہ سلام کر رہی ہے، وہ کلام کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ اٹھ رہی ہے، وہ بیٹھ رہی ہے، وہ چل رہی ہے. کہا نوجوان گھبراؤ مت. بات دراصل یہ ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا آج تک میری بیٹی کے قدم اس باغ سے باہر نہیں ہوئے. بے پردہ ہو کر میری ماں بہنوں کاکریا گھومو، ریور فرنٹ گھومو، بغیر عذر کے تم مارکیٹوں میں گھومو، اس کے بعد بھی کہو ہم غوث اعظم کی غلام ہیں، غوث اعظم کی کنیز ہیں، حضرت فاطمہ کی غلامی کا دعویٰ کرو. ہو نہیں سکتا. اگر واقعی میں تمہارے اندر فاطمہ الزہرا اور فاطمہ ثانی ام الخیر کا طریقہ تمہارے اندر ہے تو تم وہی طریقہ اپناؤ جو اللہ کے رسول کی شہزادی نے اپنایا. کہا بیٹا میری بیٹی آج تک اس باغ سے باہر نہیں نکلی. گویا میری بیٹی کے پاؤں سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، اس لیے باپ نے محبت میں اپنی بیٹی کو لنگڑی کہا.
کہا میری بیٹی کے ہاتھ سے کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوا، جب بھی میری بیٹی نے ہاتھ اٹھائے تو رب کے حضور دعا کے لیے اٹھائے، میری بیٹی کے ہاتھوں سے کبھی گناہ نہیں ہوا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو لولی کہا اے نوجوان میری بیٹی کی زبان سے کوئی غیر شرعی جملہ نہیں نکلا، آج تک جب بھی نکلا ذکر خدا نکلا یا ذکر مصطفیٰ نکلا، اس لیے اپنی بیٹی کو میں نے گونگی کہا آج تک میری بیٹی کے کانوں تک کوئی غیر مرد کی آواز تک نہیں پہنچی، غیر شرعی باتیں تو اور دور کی بات ہے، کہ کسی غیر مرد کی آواز تک میرے بیٹی کے کانوں میں نہیں پہنچی ہے، اتنی طیبہ طاہرہ ہے وہ، اس لیے کہ باپ نے محبت میں اپنی بیٹی کو بحری کہا۔ اے مسلمان، اے میرے ملت کے نوجوان، آپ ذرا سوچو کیسا نصیبہ رہا ہوگا اس نوجوان کا جس کو اللہ نے ایسی بیوی دی، اور اس بیوی کا کیسا نصیبہ رہا ہوگا جس کو اللہ نے ایسا شوہر دیا، ایسا شوہر دیا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آپ جو اتنی دیر سے سن رہے تھے کسی اور کی بات میں نہیں کر رہا تھا، غوث پاک کے باپ کی بات کر رہا تھا، غوث پاک کی ماں کی بات کر رہا تھا، یہ دونوں کوئی اور نہیں ہے سنیو، وہ نوجوان جو دریا کنارے عبادت کر رہا تھا، 12 سال باغ کی رکھوالی کرتا رہا ایک سیب کی معافی کے لیے، وہ کوئی اور نہیں غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور یہ وہ ماں ہے جسے ام الخیر فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہتا ہوں سنو، جب باپ ابو صالح جیسا ہو، ماں فاطمہ ثانی ام الخیر جیسی ہو، تب جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ غوث اعظم عبد القادر دستگیر۔ سبحان اللہ۔